بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی فتوحات جاری تھیں اور ان فتوحات کے دوران ایک ایسا منفرد اور اپنی نوعیت کا دلچسپ واقعہ پیش آیا جس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک اہم موڑ پر لا کر کھڑا کر دیا۔ وہ واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ایک حیران کن اور دلچسپ واقعہ تھا۔ وہ واقعہ کچھ اس طرح تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو فتوحات کے دوران خبر ملی کہ حضور ہماری سلطنت کا نظام مکمل طور پر بحال ہو چکا ہے، لہٰذا اب ہمیں مزید فتوحات حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے قلعوں کو فتح کرنا ہوگا، اور ان قلعوں کو فتح کرنے کے لیے تمام قلعوں کے درمیان ایک ایسا قلعہ موجود ہے جس کو سب سے پہلے اگر فتح کیا جائے تو باقی قلعوں کو فتح کرنا آسان ہو جائے گا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قلعے کے نقشے کے اوپر دیکھا تو وہ زمینی لحاظ سے قلعہ بالکل اہم نہیں تھا، حتیٰ کہ وہ قلعہ باقی قلعوں کی نسبت بالکل بیکار قلعہ تھا، کیونکہ جس جگہ وہ قلعہ تھا نہ ہی اس کے ارد گرد کوئی بازار تھے اور نہ ہی اس کے ارد گرد کوئی آبادی تھی۔ وہ ایک سنسان قلعہ تھا جو کہ صرف پتھروں کی دیوار تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام کمانداروں کو کہا کہ اس قلعے کو فتح کرنے سے پہلے ہمیں باقی دیگر قلعوں کو فتح کرنا ہوگا اور اس کے بعد اس قلعے کو فتح کیا جائے گا۔ تو اتنے میں ایک کماندار بولا، حضور اگر یہ قلعہ اتنا ہی اہم نہ ہوتا تو جس بادشاہ کی ملکیت میں یہ قلعہ ہے وہ بادشاہ اس قلعے کی حفاظت کے لیے اپنے محل کے برابر اس قلعے کے اوپر سپاہی تعینات نہ کرتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جاسوس بھیجے اور یہ بات بڑی حیرانی کی تھی کہ ایک عام سے قلعے پر اتنی زیادہ تعداد میں سپاہی تعینات کرنا آخر کون سی عقل مندی کی بات ہے، یا اس کے پیچھے کوئی بڑا راز چھپا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کھوج لگانے کی پوری کوشش کی، لیکن سلطان کو اس قلعے کے بارے میں کوئی ایسی چیز نہ ملی جو اس قلعے کے وجود کے لحاظ سے بہت اہم ہو۔ لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی پریشانی کے عالم میں سوچ سوچ کر اپنے بستر پر سو گئے تو رات کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے خواب میں دیکھا کہ سلطان وہ قلعہ فتح کر رہا ہے، اور قلعہ فتح کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بہت خوش تھا۔ اسی خوشی کے عالم میں سلطان کی آنکھ کھلی تو صبح سلطان نے فیصلہ کیا کہ اپنی فتوحات کا آغاز اسی قلعہ سے کیا جائے گا۔ تمام لوگ حیران تھے کہ کل تک تو سلطان اس قلعے کو فتح کرنے کے بارے میں بالکل خلاف تھا، آج آخر ایسا کیا ہوا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس قلعے کو فتح کرنے کے بارے میں سوچا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جاسوس بھیج کر اس قلعے کی تمام کمزوریاں اور خامیاں نکالی اور اس بات کا اندازہ لگایا کہ آخر اس قلعے کو فتح کرنے میں ہمیں کتنا وقت لگے گا اور کتنے سپاہی لے کر جانے ہوں گے، اور تقریباً 25 دن کے محاصرہ کرنے کے بعد سخت سردیوں میں موسم میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس قلعے کو فتح کر لیا۔ لیکن حیرانی کی بات یہ ہوئی کہ ایک چھوٹے سے قلعہ فتح کرنے میں اتنا وقت کیوں لگا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی اس قلعے کے گرد محاصرہ کیا، جس بادشاہ کے قبضے میں وہ قلعہ تھا اس بادشاہ نے اپنے تمام تر لشکر اس قلعے کی حفاظت کے لیے بھیج دیے، حتیٰ کہ جب اس بادشاہ کے سارے سپاہی سلطان کے ہاتھوں مارے گئے تو اس نے اپنے محل کے گرد 1000 سپاہی جو محل کی حفاظت کے لیے تعینات کیے گئے تھے وہ سپاہی بھی اس قلعے کی حفاظت کے لیے بھیجے۔ اس نے یہ پرواہ نہ کی کہ یہ سپاہی بھیجنے سے اس کی پوری سلطنت بھی جا سکتی ہے، حتیٰ کہ بہت سے مورخین اس وقت کے جو اس بادشاہ کے محل میں رہتے تھے انہوں نے لکھا کہ تاریخ میں اس بادشاہ کا محل اتنا سنسان دکھائی دیا تھا کیونکہ اس محل میں ایک بادشاہ اور چند سپاہیوں کے علاوہ اس محل میں کوئی نہ تھا، حتیٰ کہ اس بادشاہ کے محل میں ایک ہی وقت میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ رہتے تھے۔ تمام لوگ بڑے حیران تھے کہ آخر اس قلعے میں کیا بات ہے کہ ایک قلعے کی خاطر ایک بادشاہ نے اپنی سلطنت کو داؤ پر لگا دیا، لیکن یہ راز کسی کی سمجھ میں نہیں آیا، اور آخرکار سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی بہترین حکمت عملی سے اس قلعے کو فتح کر لیا۔ جب اس بات کی خبر بادشاہ کو لگی تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور بڑا سوچ کر حیران و پریشان ہو گیا کہ جس قلعے کو میں نے بچانے کے لیے اپنی پوری فوج قربان کر دی لیکن وہ قلعہ پھر بھی نہ بچا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے سپاہی اس قلعے پر تعینات کر دیے اور ارد گرد کے تمام قلعے فتح کرنے کے لیے وقت گزرتا رہا۔ تقریباً جب 2 ماہ کا وقت گزرا تو سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس بادشاہ کا قاصد خط لے کر آیا۔ جب اس خط کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے پڑھا تو خط میں لکھے الفاظ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو ایک عجیب و غریب کشمکش میں ڈال دیا۔ بادشاہ نے اپنے خط میں لکھا کہ میری لاکھوں مربع کلومیٹر پر پھیلی ہوئی سلطنت تم اپنے قبضے میں لے لو گو، لیکن صرف وہی قلعہ میرے حوالے کر دو جس کو تم نے فتح کرنے کے لیے 25 دن کا محاصرہ کیا تھا۔ جب یہ خبر سلطان صلاح الدین نے سنی تو سلطان بڑا حیران ہوا، آخر ان پتھروں کے گھر میں ایسا کیا راز ہے
کہ ایک بادشاہ نے نہ صرف اپنی ساری فوج قربان کر دی بلکہ اب اپنی پوری سلطنت اس قلعے کے لیے قربان کرنا چاہتا ہے۔ یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت پریشان کرنے لگی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک بار پھر قلعے میں گیا اور پورے قلعے کا معائنہ کیا، لیکن کوئی بھی ایسا راز سلطان کو اس قلعے میں نہ ملا جو سلطان کی سمجھ میں آ سکے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حیران و پریشانی کے عالم میں اپنا ایک قاصد اس بادشاہ کی طرف بھیجا اور وجہ پوچھی کہ آخر اس قلعے میں کیا راز ہے جس کے لیے تم اپنی سلطنت کو قبضے میں دینا چاہتے ہو۔ اس نے کہا کہ یہ ایک راز ہے اور یہ راز ہی رہے گا، لہٰذا اگر تمہارا سلطان چاہے تو کتنے ہی مظلوم لوگوں کو بچا سکتا ہے اور پوری کی پوری سلطنت بغیر کسی جنگ سے حاصل کر سکتا ہے، لیکن صرف وہ قلعہ میرے حوالے کر دے۔ جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی نے سنی تو بڑا حیران و پریشان ہو گیا، لیکن سلطان صلاح الدین نے کہا کہ اس قلعے کے راز سے پردہ اٹھائے بغیر یہ قلعہ کبھی بھی اس دشمن کے حوالے نہیں کر سکتا۔ دوستو، یہ قلعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے مستقبل میں کتنا اہم ثابت ہونے والے تھا یہ صرف اوپر والا ہی جانتا تھا، لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس قلعے کے اندر دوبارہ معائنے کرنے کے لیے بھیجا گیا، لیکن پھر سلطان کو کوئی ایسی چیز نہیں ملی۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے چند وزیروں سے مشورہ کرنے کے بعد حکم دیا کہ اس قلعے کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اینٹ سے اینٹ کر دو اور اس قلعے کو یہاں زمین سے اکھاڑ پھینک دو، تب ہمیں اس کے راز کے بارے میں پتہ چلے گا۔ جب مزدوروں نے اس قلعے کو توڑنا شروع کیا تو اس وقت پتہ چلا کہ یہ قلعہ جو کہ باہروں سے پتھروں کا بنا دکھائی دے رہا تھا، اس کی دیواروں کے درمیان سونا بھرا گیا تھا، لیکن کئی سو سال پرانا قلعہ پتھروں کے رنگ میں موجود تھا اور کسی کو نہیں پتہ تھا کہ آخر اتنا بڑا قلعہ کس بادشاہ نے بنایا تھا جو کہ سونے کا خزانہ تھا، لیکن وہ بادشاہ جانتا تھا اس قلعے کے اندر خزانہ ہے۔ جب یہ سارا منظر سلطان صلاح الدین ایوبی نے دیکھا تو بڑا حیران و پریشان ہو گیا، لیکن پھر بھی سلطان کے دماغ میں یہ بات نہیں اٹک رہی تھی کہ اتنے سونے کی خاطر کوئی بھی بادشاہ اپنی سلطنت میں قربان نہیں کروا سکتا، لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی نے حکم دیا کہ قلعے کو توڑنے کا کام جاری رکھا جائے۔ اس قلعے میں جتنا بھی سونا تھا اس کو باہر نکال دیا گیا، اور جب اس قلعے کی بنیادوں تک مزدور پہنچے تو دوسرا منظر دیکھ کے لوگوں کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ اس قلعے کی دیواروں کے نیچے بہت بڑے بڑے صندوق رکھے ہوئے تھے جو کہ اصل خالص لوہے کی دھات سے بنائے گئے تھے، جن کے اوپر قلعے کی دیواریں تعمیر تھیں۔ جب ان صندوقوں کو توڑا گیا تو ان صندوقوں سے ایسے ایسے دستاویزات، ایسے ایسے اہم خطوط ملے جس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی کامیابیوں پر آنے والے وقت میں پانی پھیر دینا تھا، حتیٰ کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی بہت سی پہیلیوں کا جواب اس قلعے کی دیواروں سے نیچے ملنے والے صندوقوں میں تھا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے وہ دستاویزات دیکھیں جو مختلف زبانوں میں لکھی گئی تھیں، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت حکم دیا کہ ہر زبان کو پڑھنے والوں کو بلاؤ جو ہر قسم کی زبان پڑھ سکتا ہو۔ لہٰذا جب ان کو بلایا گیا، جب انہوں نے پڑھا اور جو چیزیں انہوں نے سلطان کو بتائیں وہ سن کر سلطان کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ان تمام دستاویزات کو عربی زبان میں تبدیل کروایا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی سلطنت کی بہت بڑی بنیاد بن گئی۔ اس کے بعد سلطان کو اس راز کا بھی پتہ چل گیا کہ آخر ایک بادشاہ صرف ایک قلعے کی خاطر اپنی پوری سلطنت کیوں قربان کرنا چاہتا ہے، لہذا سلطان نے اس قلعے سے نکلنے والا سارا سونا ان سپاہیوں میں بانٹ دیا جنہوں نے اس قلعے کو فتح کیا، اور باقی بچ جانے والا سونا تمام غریبوں اور مسکینوں اور ضرورت مندوں میں بھی بانٹ دیا۔ حتیٰ کہ یہ بھی بتایا جاتا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے 25 دن محاصرہ کرنے کے وقت سلطان کے کپڑے پھٹ گئے تھے، تلوار میں خم آ گیا تھا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی تلوار بھی اپنی ذاتی پیسوں سے دوبارہ مرمت کروائی تھی۔ اس خزانے سے ایک سکہ بھی خود پر خرچ نہ کیا تھا۔ اس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی نے کافر کے دیے گئے لالچ سے بچ کر اور شیطان کے شر سے بچ کر اتنی بڑی سلطنت کے بدلے میں اس قلعے کو ترجیح دی اور اس سلطنت سے کئی گنا اہم چیزیں حاصل کر لیں، اور باقی موقعوں کی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی نے ثابت کیا کہ تاریخ میں جتنے بھی سلطان گزرے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے نہ ہی زیادہ بہادر تھے، نہ ہی زیادہ دلیر اور نہ ہی زیادہ عقل مند۔